الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تقدیس، تکبیر، تمجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ وہ اللہ الذی ہوا خالقنا و رازقنا و مالکنا و حاکمنا و نصیرنا حفیظنا مقصودنا مطلوبنا معبودنا مدعونا و محمودنا۔ درود و سلام پیارے پیغمبر محمد ابن عبداللہ العربی القریشی کی ذات گرامی پر، وہ نبی الذی ہوا احسن الخلقی و اجمل الخلقی و اکمل الخلقی و انور الخلقی و اشرف الخلقی و اعظم الخلقی و اعرف الخلقی و خیر خلقی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے جو اس دنیا میں اور جو اس دنیا سے چل بسے وہ سارے محدثین، مفسرین، معلمین، فقہاء، اصولیین اور جتنے بھی دین کے علم کے محافظ ہیں، اللہ ان کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے اور دنیا آخرت میں ان کو اعلیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم ایک ایسی انوکھی چیز ہے کہ اللہ نے اس کے حوالے سے بہت بڑے بڑے اصول نازل کیے قرآن حدیث میں، جس کے تحت یہ علم کسی مقام تک پہنچتا ہے۔ محض کسی چیز کو سمجھ لینا یا اس کا ادراک کر لینا یا اس کا حفظ کر لینا یہ کافی نہیں۔ تو علم کو اس کمال اور جمال تک پہنچانے کے لیے بڑی جنگی سفر ہے یہ بڑا، اور بڑے بڑے قداور لوگ اس میدان میں گر گئے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، وہ اسی ایک سلسلے کے اوپر ہے کہ کتنے ہی علم والے رستے سے بھٹک گئے، پٹری سے اتر گئے، اس علم کو سنبھال نہیں سکے یا اس علم کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان کا خیال نہیں رکھ سکے۔ تو آپ ایک علمی دنیا کے مجاہد ہیں، آپ سے عوامی بات تو نہیں کروں گا میں، اگر آپ کہیں تو میں عوامی خطاب بھی کر دیتا ہوں آپ کو گرم کرنے کے لیے۔ موٹیویشنل لیکچر چاہیے۔ میں تو آیا تھا کہ شاید میں کوئی جو ہے وہ فقیہانہ انداز میں آپ لوگوں کے آگے کہندے نے نا مولویوں نوں درس دینا آسان نہیں ہے گا، اتنے تسی درس نظامی دے بچے بٹھا دیتے نے اتنے۔ چلیں بہرحال، تو انسان نے اپنی کسی بھی فیلڈ کے اندر، خواہ وہ فرد ہو یا جماعت ہو، جسم ہو یا روح ہو، عالم ہو یا عامی ہو، دیندار ہو یا غیر دیندار ہو، زندگی ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کا نام ہے، پھر اس مقام سے ایک اور مقام تک پہنچنے کا نام ہے، اور یہ مقاموں کا سلسلہ حتیٰ یاتیک الیقین، موت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی شخص زندگی اور جیت کی ڈیفینیشن اور اس کی حد یہ باندھتا ہے کہ میں 3-4 جنگیں یا 3-4 مقام فتح کر لوں
تو یہ رکنا نہیں ہے سلسلہ کبھی۔ پہلی تربیت جو ہمارے بچوں کو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پتر ہے کدی بھی سلسلہ نہیں رک سکتا جدوں تک تیری جان نہیں ختم ہوئے گی، اور شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، بوڑھا ہو جائے تب بھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور اس کی شان ہی یہ ہے، ہمارے دین کی بھی شان یہ ہے، بال جتنے سفید ہوں گے حسن اتنا کمال تک پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ جوانی کی ایک علیحدہ حیثیت ہے ہمارے ہاں، مگر یہ جو 40 سال کے بعد کی عمر ہے نا، اس کا ایک علیحدہ رتبہ، ایک علیحدہ مقام ہے۔ تو یہ اس کے اندر ایک وہ کیٹیگری ہے جو ساحل پر ہی دم توڑ دے گی، جنہوں نے زندگی کے اندر وہ قدم ہی نہیں بڑھائے ہوں گے کبھی، نہ مقاموں کی بات کی ہوگی اور نہ ان مقاموں پہ پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو وہاں سنبھالنے کی بات کی ہوگی، اور پھر سے عدالت، امانت اور صداقت کو پھر ریوائیو کرنے کی بات کی ہوگی۔ یہ ان کی زندگی کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے بنی اسرائیل بننا ایک کنوینئنس ہے، ایک سہولت ہے، اور وہ ہمیشہ ایک غلامی میں ہی رہنا پسند کریں گے، اور اس کے لیے ان کے پاس نصوص بھی ہوں گی اور دلائل بھی ہوں گے اور اپنے استدلالات بھی ہوں گے کہ کیوں وہ روحیں جو بنی تھیں آفاق پہ پہنچنے کے لیے، انسان کو اللہ نے بنایا ہی، وہ آسن تقویم ہے ہی یہ کہ وہ ان حدوں کو کراس کرتا ہے جو لوگ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے اس سے، لیکن یہ پہلے سے ہی شکست مان چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو معاشرے کی اکثریت کے بارے میں اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا تھا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ بھی میرے حبیب یہ کثرت کی سوچ کے پیچھے اگر لگ جائیں گے نا، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ تو آپ کو اپنے مشن کے اندر نہیں آگے پیچھے ہٹا کے رستے سے ہٹا دیں گے، تو کثرت جو ہے نا وہ جھاگ ہی ملے گی، اور جو لوگ اس کثرت کو فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ کر جاتے ہیں نا، انہیں امام کہتے ہیں اپنے وقت کا، کہ وہ فَأَمَّا زَبَدْ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جھاگ جو کبھی لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ہوتی ہے نا، وہ اس کو وہ بناتے ہیں، وہ جو مکس ہوتا ہے، مکس جو بیٹھتا ہے دفن کرتا ہے زمین کے اندر، اور کیتلی میں جلتے ہوئے پانی کے اندر بھی وہ جو سونا نیچے بیٹھ جاتا ہے نا، وَمِمَّا يُوقِدُونَ فِي النَّارِ، اور وہ جو تم آگ میں تپاتے ہو تو جھاگ اوپر آتی ہے اور ہوائیں اس کو اڑا کے پھینک دیتی ہیں۔ معاشرے میں یہ لوگ کبھی بھی اثر رسوخ نہیں رکھتے اور نہ ہی کبھی اپنا ڈنکا منوا سکتے ہیں، نہ ٹیکا منوا سکتے ہیں، مگر وہ جنہوں نے زندگیوں کو ہلانا ہوتا ہے، دھڑکنوں کو ان کی سانسوں کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، لفظوں کو ایک تحریر بخشنی ہوتی ہے اور جملوں کو ایک کلام بخشنا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ وزنی ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ دفن ہوتے ہیں نیچے کی طرف۔ تو ایک پارٹی وہ ہے جو تم میں بھی ہوگی اور تمہارا بھی جن سے سامنا ہوگا، جو قائروں کی ایک جماعت ہوگی جو زندگی میں رسک نہیں لے سکا، ایک قدم خود شناسائی اپنی طرف اور پھر معاشرے کو ایک انلائٹنمنٹ، ایک روشنی دکھانے کے لیے۔ یہ قائر آپ کو کثرت سے ملیں گے ہر جگہ، اور کاش اگر مگر چائے کے ڈھابوں پہ یا نکڑوں اور چوکوں پہ بیٹھ کے یہ قائر آپ کو اپنی زندگی کی اس تقلیل کے اوپر جو ہے نا بات کرتے ملیں گے، اور کہیں کوشش یہ ہوگی کہ اس طرح بات نہ ہو کہ کہیں پرانا عشق جو ہے وہ ماضی سے واپس نہ آ جائے کہیں۔ پھر اس میں ایک کیٹیگری ہے جو سمندروں میں اترے گی، آ جاتی ہے کبھی کالج میں، کبھی یونیورسٹی میں، کبھی مدرسے میں، کسی بہاؤ کے اندر یا کسی ڈنڈے کی وجہ سے یا کسی جبر کے تحت یا کچھ نہیں تھا کرنے کو، اے بھی آ جاندے نے کدی کدی زندگی دے اندر، مگر جیسے ہی سمندر اپنا آپ ہلاتا ہے تو نفس کے اندر جو چھپے ہوئے دو امراض القلوب میں سے ایک ہے، یا شک مار دیتا ہے یا شہوت اس کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ بھگوڑے پھر بھاگ جاتے ہیں پیچھے۔ اس لیے یہ کبھی بھی نہ 8ویں سال تک ملیں گے، نہ شادیاں مکمل ہوئی ہوں گی، نہ بچوں کی تربیت کریں گے، نہ دشمنوں کو للکاریں گے، اور تھوڑا بہت چھیڑ چھاڑ کریں گے اور ہمیشہ زندگی سے بھاگ جائیں گے، بے ڈھنگے بد تہذیب، اصولوں کی بھی کمی اور اصول پرستی کی بھی کمی۔
تو زندگی کے اندر آپ سب لوگوں نے تو سب سے مشکل ترین جنگ لی، معاشرے کے سب سے مشکل ترین عہدہ ہے علم کی مشعل کے ساتھ میدان میں آنا، یہ سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اگر تسی کوئی اور شے لے لیں دے تو اس کے پری ریکویزٹس اور اس کے اصول ترقی کے تھوڑے سے اس کے مقابلے میں مختلف ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر وہ جو 3 بر اعظموں کے اوپر ہماری ریاست تھی نا ایک زمانے میں، جس کا ہر وقت ہم ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، وہ آنی اس علم سے ہی ہے جو یہ 8 سالوں میں آپ کوشش کر رہے ہیں حاصل کرنے کی۔ آپ کی جنگ اور ایک عام آدمی کی جنگ جو ہے نا وہ بہت مختلف ہے، لیکن بہرحال کچھ کلی اصول ہر کسی کے وہی ہیں جو ہوتے ہیں، اور انہی میں سے 2 ارکان پر آج بات کروں گا میں آپ کے ساتھ۔ تو امامت جو ہے نا، چاہے انجینئر کو اپنی فیلڈ میں ہو، ڈاکٹر کو اپنی فیلڈ میں ہو، سائنٹسٹ کو اپنی فیلڈ میں ہو، اہل علم کو اپنی فیلڈ میں ہو، اہل دانش کو اپنی فیلڈ میں ہو، محدث کو اپنی فیلڈ میں ہو، فقیہ کو اپنی فیلڈ میں ہو، اس کو کسی بھی فیلڈ کے اندر کسی مقام تک پہنچنے کے لیے، پھر اس مقام کو اوپر قابض ہو کے غالب ہو کے قائم ہونے کے لیے، پھر اس کے بعد اگلے مقام تک پہنچنے کے لیے، اور پھر مقاموں کے ساتھ وہ الراسخون فی العلم کی اس سند اور مسند تک پہنچنے کے لیے، اور ٹاپ کا انجینئر بننے کے لیے، اور فیلڈ میں ایک دستخط بننے کے لیے کہ اگر وہ کہہ دے تو وہی اللہ کی مراد ہو، ایسا اندر کا الہام ہو اس کا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے تحت کہ وہ بات ہی ایسی کرتا ہو جو ہمیشہ اللہ کی مراد ہو۔ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو 2 بڑے اصولوں کی ضرورت ہے زندگی میں۔ اس کی جزیات کے اوپر تو ہم 100 گھنٹے کا کورس کرا سکتے ہیں، لیکن 2 بڑی کلی آج آپ کو دے کے جاؤں گا میں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے قرآن میں، آج کل یہ انگریزوں نے لیڈرشپ بڑا لگایا ہوا ہے، ہمارا دوسرا طبقہ بھی تھوڑی جہی کوئی جیب ٹیڑھی کر کے گل کرتا ہے تو لیڈرشپ تے بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں آج کل۔ تو ہمارے جیسا نوکر بھی امت کا، اور ہمارے جیسا بھی ایک خادم، آپ لوگوں کی چپلیں اٹھانے والے آدمی ہیں ہم کہتے ہیں جی ساڈے کول بھی جو ہے نا لیڈرشپ دے کچھ اصول ہے نے قرآن کے تھرو ہمیں بھی اپنی اس بڑی چمکا چمکی دنیا کے اندر آپ ہمیں بھی شامل کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں 1400 سال میں ہمارے والوں نے بھی بڑے تیر مارے ہیں، وہ اور بات ہے، ہمارا اب ڈنکا نہیں بجتا، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، وہ اور بات ہے، لیکن ہاں ہمارا راج تھا تعلیمی دنیا پر ایک زمانے میں۔ تو میرے ایسا فقیر اپنے کنبے قبیلے کی ایک چیز پیش کرنا چاہوں گا جس پر بڑوں نے 700 سال پہلے کام کیا، اجازت ہو تو عرض کریں؟ انہوں نے بھی ایسے ہی کہا جی عرض کر دیں۔ انہوں نے کہا ویسے شیخ صاحب تسی کی تیر مار لینا ہے قرآن حدیث نو لا کے جڑے گورے نے نہیں کام کیتا ہونا۔ میں کہا نہیں اسی تو ماننے ہیں، وہ بڑے لوگ نے بھائی، انہوں نے دنیا کے اتنے ریسرچ کی ہے، کام کیتا ہے، لیکن میں نے کہا ہم بھی کچھ اجازت دیں تو ہم بھی کچھ کر لیں گے، کیا ہو جائے گا، سننے میں کیا برا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں دے دیا اسٹیج کے آئیں جی آپ۔ تو میں نے یہاں پر وہی 2 ارکان رکھے، 2 ہی رکن رکھے وہاں پر کہ امامت اور قیادت اس جسم کو کہیں پہنچانے کے لیے، اور روح کو ان تعبد اللہ کانہ کا ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک تزکیے کے مد کے اندر احسان تک پہنچانے میں، اور جسم کو اپنے کمال تک پہنچانے میں، جہاں 8% فیٹ ہو اس کی باڈی کے اندر، اور مسل اس کے ٹائٹ ہوں، اور جسم فل تندرست ہو، اور کاربز اور پروٹین کے بیچ میں ایک بیلنس ہو اس کی ڈائٹ کے اندر، اور انسان کی سوچ اور تفکر کو بھی وہاں تک پہنچانے میں کہ مشاہدات بھی اس سے گھبراتے ہیں اس کے آگے آنے کے لیے۔ یہ سارے کام کے پیچھے 2 بڑے رکن ہیں بیٹا، اور تیری زندگی کے اندر بھی اگر یہ 2 میں ہی خامی ہوگی، اس لیے کہتے ہیں نا شریعت کے اندر جزیات ایسی ہیں کہ اس میں کوئی کلیم ہی نہیں کر سکتا کہ میں جزیات کا بادشاہ ہوں، مگر شریعت کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے جو میکرو کینوس دیا ہے نا، میں جو کلیات دی ہیں اس نے ہمیں، اس سے انسان فوراً چیک کر لیتا ہے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے میری۔ تو پتر تو ایک گل یاد رکھی، جب بھی تیری زندگی کے اندر تجھے سمجھ نہ آ رہی ہو یا سمجھ کو تو نہ آ رہا ہو، تجھے فکر نہ آ رہی ہو یا تفکر تیرے آگے کہیں نہ کہیں ڈگمگا رہا ہو،
زندگی کہیں اٹک جائے یا پیر کہیں ڈگمگا جائیں اور اندھیروں میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو اور اضطراب، وہم شک یقین کی دھجیاں اکھاڑ رہا ہو تو اس آیت نو یاد رکھی ہوں جڑا میں کوٹ کرن لگیا تانوں۔ اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم امام بنا دیتے ہیں، امام، اور کسی کو بھی بنا دیتے ہیں، یہدون بامرنا، اور اس کو ایسا امام بناتے ہیں کہ بات وہ کر رہا ہوگا مگر فکر پیچھے سے اللہ کی چل رہی ہوگی، اتنا ڈوبا ہوا ہوگا وہ مسائل کے اندر، زندگی کے اندر، معاشرت کے اندر، انفرادیت سے لے کے اجتماعیت کے اندر، روحانیت سے لے کے جسمانیت کے اندر، وہ اتنا زیادہ ڈوبا ہوا شخص ہوگا وہ، جب وہ دو کام کر لیتا ہے۔ لما صبروا، پہلا اصول صبر، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور دوسری بڑی کلی ہے یقین۔ ایک ہے صبر، دوسرا ہے یقین، ایک ہے قوت ارادہ، دوسرا ہے قوت استدلال، ایک ہے ڈومین نیت کی، قصد کی، عزم کی، ارادے کی، اور دوسری ڈومین ہے علم کی، تفکر کی، تذکر کی، تدبر کی، عبارتوں کی، سمجھ کی، ریزن کی، ریشنلٹی کی۔ تو یہ دو ہی چیزیں ہوں گی جہاں پر فساد ہوگا۔ اس لیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اغاثۃ الحفان کے اندر کہ یا فساد فی العلم ہوگا یا فساد فی الارادہ یا نیت ہی ہوگا۔ اگر انسان کی تحریک رکی ہوئی ہے اور مقام مل نہیں رہا، یا مل گیا ہے چھن گیا ہے، یا مل گیا تو سنبھالا نہیں جا رہا، یا آگے میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی، یا نیت فاسد ہے یا اس کا علم فاسد ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر تو نے پہنچنا ہے زندگی میں کہیں اور تو سمندروں کے رخ موڑنا چاہتا ہے اپنے ساتھ، اور تو ریوڑوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ تو لوگوں کی زندگی کی ایک دھڑکن اور ایک احساس بن جائے، تو اپنی فیلڈ کا ایک دستخط اور سگنیچر بن جائے، تو پہلی کلی ہے صبر۔ کیونکہ بلیک اور وائٹ کے اندر، سیاہ اور سفید میں انقلاب نہیں آتے، جس پہ ہر شخص چلا ہو اس پر انقلاب نہیں آتے۔ انقلاب ان رستوں پہ آتے ہیں جسے ہم گرے کہتے ہیں انگریزی کے اندر اور انسپریشنل دنیا کے اندر، کہ کالے اور سفید پہ تو ہر کوئی چل جاتا ہے، گرے زون ہوتا ہے جہاں پر نہ دشمن معین ہوتا ہے، نہ دوست معین ہوتا ہے، نہ سجن معین ہوتا ہے، نہ سیرت ملتی ہے اس کے اوپر، حال کے وقت کی، ماضی کے لوگوں کا ریفرنس تو مل جائے گا، نہ اس کے اوپر مسائل کا حل آسانی سے ملتا، استاد نہیں ملے گا اس کے اندر، آپ کو چلا ہی نہیں ہوگا اس رستے کے اوپر کوئی، اور لوگ بیٹھے ہوں گے ڈرانے کے لیے، یہ تو کی کرتا پیا بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر بننا مشکل کام ہے، مگر اس کی ایک پوری انڈسٹری اسٹیبلشڈ ہے، اس کے پیسے، اس کی فائنینس، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کے 4 سال کے MBBS کے بعد تخصص کر کے بڑے بڑے ادارے کھڑے ہیں، جا کے وہ کھپ جائے گا۔ انجینئرنگ کریں، میکینیکل میں کریں، کیمیکل میں کریں، اس میں نیوکلیئر میں کریں، میٹلرجی میں کریں، آگے کھڑا ہوگا محل آپ کو قبول کرنے کے۔ اسی مولوی والی فیلڈ لاؤ، آپ ہماری فیلڈ لیں درس نظامی کی، کاٹ تو یہ ہے نا، یہ کاٹ ہے جب ہمارے پہ ٹیگ لگا ہوا ہے کہ یہ دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ دہشت گرد ہیں۔ میں نے جب آج سے 2004 کے اندر اس سلسلے کو شروع کرنا چاہا، اور گھر والوں کو میں نے بولا جا کے ریکارڈنگیں کرو گے تو میں نجی باتیں نہیں کروں گا، اوپر سے جاؤں گا، اندر سے کلیجے سے نکالنا ہے شیخ عاطف سے تو موبائل بند کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہم نے پاکستان کو اپنا راز نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، ہم نے تو درد بانٹا ہے لوگوں کا، ہمت دلائی ہے لوگوں کو۔
تو 1999 میں آرمی میں سلیکٹ ہوا تو میں اپنے والد کے پاس گیا، میں نے کہا جی میں یہ کام کرنا ہے، میں نے فوج میں جانا ہے۔ ہمارے والد صاحب نے پوچھا پتر پیسے کتنے ہیں؟ کیونکہ وہ کاروباری آدمی ہے۔ میں کہا ڈیڈی پیسے دا تو مینوں پتہ نہیں ہے گا، میں تو پیشن واسطے جا رہا ہوں، ملک دی خدمت۔ انہوں نے مجھے باہر بھیج دیا امریکہ پڑھنے کے لیے۔ 2004 میں مجھے پھر ایک اور چڑھی، میں کہا ڈیڈی میں نے عالم بننا ہے۔ عالم نہیں، عالم، تھوڑا میں پنجابی سٹائل میں آ گیا ہوں ذرا۔ میں عالم بننا ہے، میں درس نظامی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا پتر پیسے کتنے ہیں؟ میں کہا ڈیڈی دین پڑھان دے کہڑے پیسے لواں میں۔ بہرحال میں گیا جامعہ سے طاریہ میرے بخاری کے شیخ محمود الحسن صاحب کے پاس، اور بڑی ہی نیچ احساس کے ساتھ میں نے ایک شیخ الحدیث سے یہ سوال کیا، میں کہا استاد جی اے علم پڑھن دے بعد پیسے کنے آندے نے؟ تو میں ذلیل بھی محسوس کیتا اپنے آپ کے اندر، میں پوچھ بھی لیا انہوں کو۔ انہوں نے کہا پتر میں 18 سال تو بخاری پڑھا رہا ہوں، 11,000 روپے دیندے نے۔ کلیجہ پھٹ گیا میرا، احسن دی گل نہیں، میرا تو کلیجہ ہی پھٹ گیا۔ میں کہا بھائی اے آگ دا دریا ہے تو ڈوب کے جانا ہے ہوں۔ تو یہ مشکل فیلڈ ہے، اس میں ساری رنگ بازیاں چھن جاتی ہیں۔ ایک انجینئر حرام کر لے کوئی نہیں کچھ کہے گا، ایک ڈاکٹر شراب پی لے کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چرچا نہیں ہوتا۔ یہ مشکل فیلڈ تھی گرے۔ وہ ہیوسٹن اور پینسلوینیا کی لمبی لمبی بڑی بڑی لاکھوں ہزار میلوں کی یونیورسٹیوں سے ضربا یضرب ضربا فہو ضارب کی ضرب میں آ کے بیٹھنا یہ آسان نہیں تھا۔ جرجانی کی شرح میں عامل آسان نہیں تھا کہ عربی میں با 10 قسم دی ہوندی ہے، استعانت دی ہوندی ہے، متعدی دی ہوندی ہے، بندہ کہے بھائی واٹ از ہی سیئنگ۔ اے مشکل سفر سی، اور ناف سر کا استاد تو ویسے ہی کبا ہوتا ہے، انہوں آندہ ہے پی کٹنا بندے دی۔ کہتے ہیں نا کسی کا تکبر تواضع میں بدلنا ہو بھیج دے ہمارے پاس مدرسے میں، ہم سیٹ کر دیں گے اس کو۔ استاد جی لکھوی صاحب کو اللہ لمبی عمر عطا کرے، انہوں نے ہمارے سارے کیڑے نکالے اندر سے۔ یہ مشکل سفر ہے، عزتیں بھی بڑی ملتی ہیں، پلکوں اور کندھوں پہ بھی ایک عالم کو بڑا بٹھایا جاتا ہے، لیکن مشکل سفر ہے۔ دنیا کی یہ رنگ بازیاں چھوڑ کے آنا، خاموشی سے بیٹھنا، شام 7 بجے جو گنگناہٹ ہوتی ہے نا درس کے حفظ کی، باب افعال کے مزید فی کے سیگوں کی، باب تفعیل کے خاصوں کی، باب افعال کے خاصے کی، ہی تو زندگی ہے یہ بھائی۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں جی ماڈرن حلقوں میں کیسے فتح ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم سکھائیں گے، اپنے مدرسوں کے لالوں کو سکھائیں گے، لیکن پتر اس کی ضرور قدر رکھ، یہ جو ہے، اور اس کے اوپر پھر خطرے ہیں، معاملات ہیں۔ غلطی اس ممبر پہ بیٹھے ہوئے ایک غلطی، اور یہاں تو عبارت کی ایک غلطی اور بندہ گیا۔ لا ینجسہ شیء میں شیء مرفوع کیوں تھا؟ جب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں سر پیٹتا تھا، یار یہ کیسی دنیا ہے، فعل ہوتا ہے تو فاعل غائب ہو جاتا ہے، فاعل آتا ہے تو مفعول چلا جاتا ہے، پھر ہے کہندے نے جی فعل دے بعد فاعل آندا ہے، مفعول پھر مفعول مقدم ہو جاتا ہے کدی۔ کس طرح دی لائف ہے کی ہے؟ لیکن بندہ کہندا ہے لگا رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں یہ پہلی جماعت کے جو بیٹھے ہیں نا وہ 8ویں، اور جو 8ویں میں آگے جو جنگیں ہیں، اصول 2 ہی ہیں کہ ان تنہائیوں میں جب کوئی تیرے درد کو سمجھتا نہیں ہوگا، میری عمر بھی زیادہ، دوسری جماعت میں بیٹھا ہوا، اور کبر کس میں نہیں ہوتا؟ کون دعویٰ کرے گا کہ میں عاجزی کا آج امام بن چکا ہوں؟ کس میں کبر نہیں ہے؟ کبر بھی مختلف حالتوں سے گزر رہا ہوتا ہے، سبجیکٹو ہے کبر بھی،
تو ہم بیٹھے ہوئے، صرفِ صغیر ہو گئی غلط مجھ سے، برابر میں ایک اتنا سا ٹڈا سا بچہ بیٹھ کے مجھ پہ ہنس پڑا۔ میرے دل نے کیا، میں ویسے ہی اینے تکلیف دے اندر گزر رہا تے تو میری ہور بینڈ بجا رہا اتھے۔ بندہ کہندا یار چھڑ انہاں نوں، میں اپنی زندگی کا بادشاہ ہوں، میں وہیں چلا جاؤں۔ تو بھاگنا تو ہمیشہ سے آسان تھا بیٹا، شہر میدان نہیں چھوڑتا کبھی۔ ٹکنے کے اصول ہیں صبر، صبر ہے ٹکنے کا اصول۔ صبر اپنی نفس کے خلاف، پہلا صبر اور آخری صبر نفس کے خلاف۔ صبر ان تنہائیوں میں جب تیرا گیت بکتا ہی نہیں ہوگا کبھی، صبر جب ایک امام کو اس کی رعایا نہیں ملی ہوگی، صبر جب انہی کھڈیوں کے اندر بیٹھ کے امت کا ایک شعر تیار ہو رہا ہوگا مگر شہرت کی بتیاں بھی اس کے اوپر جگمگا نہیں رہی۔ صبر بلاغت الواضحہ کا بلاغت پڑھنے کا صبر، تلخیص المفتاح کی عبارتوں کا صبر، قافیہ پڑھتے ہوئے صبر، الکلمۃ صبر جب سونے کے حروف سے لکھنے والا علم ہو اور مارکیٹ میں خریدنے والا کوئی دام لگانے والا نہ ہو۔ صبر وہ علم جو زمین آسمان کی سلطنت بنانا سکھائے مگر آج ڈنکا نہ بجتا ہو ہمارے علم کا۔ صبر جب چھاتی کھولیں تو زخمی اور قمیض اتاریں تو یاروں کے واروں پہ صبر، دشمنوں کے واروں پہ کیا غم کرنا۔ صبر جب انسان کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے جس دن وہ حق کی آواز بلند کرتا ہے۔ صبر جب اپنے ہی گھر والے ہوں گے اور کہیں گے تہاڈا وڈا پتر کی کردا ہے، جی میرا وڈا پتر ہے کردا ہے۔ تہاڈا دوجا پتر کی کردا ہے، جی میرا تیجا پتر ہے کردا ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا تہاڈا دوجا پتر کی کردا ہے، جی میرا تیجا پتر ہے کردا ہے۔ صبر جب تو خاندانوں میں لم یکن شیء مذکورہ بن گیا ہوگا، لوگ تیرا ذکر بھی کرنا نہیں گوارا کریں گے۔ صبر جب لوگ کہیں گے، جب ساتھ والے ہوں گے بغل میں بیٹھے ہوئے چھرے مار رہے ہوں گے آپ کو۔ صبر جب فیلڈ سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی، صبر جب سمجھا ہی نہیں سکتے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب غلط بھی نکل جائے تو لوگ اس کو اپنا دین مان لیتے ہیں، غلطی بھی ہو تو لوگ سروں پہ بٹھاتے ہیں، اور ایک وقت اس وقتوں کا صبر جب صحیح بات بھی کہی جائے مگر سننے والا نہ ہو۔ صبر جب آدمی کی نفس کے مستقل مزاجی کو ٹھوکر مار اور چھوڑ دے اس چیز کو۔ بے ڈھنگے پنے کے اوپر صبر، مزاج کی گلاٹیوں پر صبر، ان النفس لامارۃ بالسوء کے آگے صبر۔ تو یہ سب سے بڑا اصول اینڈ تک ہے صبر، حبس النفس، روک کے رکھنا اپنے آپ کو کہ میں چیز کو مکمل کروں گا اور محل جو تقاضا کر رہا ہے اس کے مطابق کروں گا، اس کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ وضع الشیء علی موضعہ کو قائم کرنے کا صبر، کہ میں غیر موضعی بات نہیں کرنی، میں نے وضع اور قطع کو رکھنے کا صبر۔ صبر اپنے شک کے خلاف، شک کو صحیح کر کے یقین پکڑیں گے، امید ہاتھ سے نکل جانے کا صبر۔ امید کو پکڑیں گے تو خوف ہاتھ سے کنٹرول میں نکل جائے گا، اس پر صبر۔ بین الخوف اور رجا پکڑنے کی کوشش ہوگی، محبت اور عشق کی جان چھوڑ دے گا اس ٹائم پر صبر۔ صبر جب منزل پاس ہی نہیں آ رہی ہوگی، آ رہی ہوگی تو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ صبر جب دو خیر کے بیچ میں بڑی خیر نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، اس کا صبر۔ خیر اور شر کا موازنہ نہیں کرنے کا صبر، دو شرین میں سے چھوٹے شر اور بڑے شر کی تفریق کرنے کا صبر، استاد کا لوٹا اٹھانے کا صبر، اس کی مالش کرنے کا صبر۔ سفر کر کے اس کے پاس درس لینے آئے اور اس کے پاس لوگ فتویٰ لینے آئے اور وہ کہے آج تیری کلاس نہیں ہے گی، پھر سر چکا کے گھر جاندہ صبر، پھر اگلے دن اٹھ کے استاد جی کے قدموں میں پھر بیٹھنے کا صبر، انہی عبارتوں کو ماسٹر کرنے کا صبر۔ یہ بڑی بڑی انگریزیاں جھاڑتے ہیں،
یہ کتنا بڑا علم ہے کہ ہم زیر زبر پیش کے بغیر پڑھ جاتے ہیں پوری پوری کتابیں، اور ہمارا مول نہیں۔ صبر، صبر، شکست قبول کرنے پر صبر، جو آج ہم کر نہیں رہے، ہار ماننے کا صبر، جیت پر انسان بنے رہنے کا صبر، انا ربکم الاعلیٰ کہنے سے بچنے کا صبر ہے، اور اتتخذون حضوا سے بچنے کا صبر، حق کا مذاق نہیں اڑانے کا صبر۔ یہ زندگی بچوں، یہ صبر کا ایک مصداق ہے۔ میرے نبی کا صبر، طائف کی وادیوں میں گرتے ہوئے ان خون کے ٹپکوں میں صبر، وہ صبر کہ فرشتہ اتر گیا آسمان سے کہنے کے لیے کہ آپ حکم کریں تو میں پیس کے رکھ دوں، اتنی بڑی گستاخی کر گئی ہے۔ تیرے نبی کا صبر پتر کہ اس نے فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بعد بھی معاف کر دیا، اتنا صبر، دین کے جمی تر مفاد کے، دشمنوں سے ہاتھ ملانے کا صبر، محفل میں زبان کو سکوت دینے کا صبر، اہل علم کے سامنے نقطے پر غالب ہونے کے باوجود بھی خاموش رہنے کا صبر، اپنے باطل نفس کی نفسیات کا صبر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ کا صبر، رحمان اور شیطان کی آواز میں فرق کرنے کا صبر، اور اسی اصولوں پر جان دینے کا صبر، اندیکھے اللہ کے لیے گردن کٹوانے پہ صبر، اندیکھی منزل کے لیے اپنے کلیجے پہ تلوار پھیرنے کا صبر، نفس کو ذبح کرنے کا صبر، ابراہیم کا وہ صبر جس پہ اس نے اسماعیل قربان کر دیا اپنا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو صبر نہیں ہے بیٹا اگر تمہاری زندگی میں نا، یو کانٹ ون دس گیم آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ جیت نہیں ہو سکتی، کبھی ٹوٹ جائے گا تو۔ خلق الانسان ضعیفا، اسٹیل کا آدمی نہیں ہے، صبر ہی ہمت دے۔ آواز کے اندر وہ جو گرج پیدا ہوتی ہے نا، فن تقریر والے ہمیں بلاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھیا پبلک سپیکنگ، یہ جو ووکل کارڈ کی گرمی ہے نا، جو اس کا ووکل کارڈ جو ہوتا ہے آپ کا، کہ آپ کی پچ کب ہائی ہونی ہے کب لو ہونی ہے، دنیا آتی ہے ہم سے پیسے دے کے سیکھنے کے لیے، آپ کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارے مدرسوں کے بچوں کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے الحمدللہ۔ تو یہ نقطہ آپ کو مفت میں سکھا رہا ہوں کہ یہ جو آواز کی وہ جو موٹائی ہے نا، جو وہ 1987 والے کی طرح ہم کاپی کر رہے ہوتے ہیں، 1987 میں اس شہید کی طرح جو ہم کاپی کر رہے ہوتے ہیں، یہ آواز موٹی ہی درد سے، اور صبر کے بعد آواز موٹی ہوتی ہے ایک آدمی کی۔ تیری آواز میں وہ درد، تیرے الفاظ میں وہ گرمی، اور تیرے کلام میں وہ تاثیر جب آئے گی جب تو صبر کرے گا بیٹا، تب ہلیں گی دھڑکنیں تیرے ساتھ۔ دوسرا اصول محض صبر نہیں کر پہنچا سکتا، کچھ لوگ بڑے صابر ہوتے ہیں مگر دوسری ڈومین، دوسرے کلیے سے مار کھا جاتے ہیں، وہ ہے یقین۔ یقین، اب یہ بھی بڑی بحث ہے، یہاں شیوخ بیٹھے ہیں، گستاخی کر دی میں نے ان کے سامنے بیٹھ کے، نسبی پڑھ دی، معافی چاہتا ہوں آپ سب سے، لیکن دوستیاں بھی پھر ہم ایسے ہی لگاتے ہیں۔ پھر دوسرا اصول یقین، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ یقین، اندھیروں میں ان روشنیوں کا آنے کا یقین، یقین کہ میں اپنے دشمن کا کلیجہ سینے سے نکال کے کھا جاؤں گا، یقین، یقین میری غلطیوں پر بھی منو سلوہ اتارے گا اللہ ایک دن، یقین برکت ڈالے گا میری غلطیوں میں ایک دن، یقین، یقین اللہ آج بھی 600 پرورہ اتارے گا میرے لیے، یہ یقین، یقین میں اس پہاڑ کو نمک کی طرح کھا جاؤں گا ایک دن، یقین، یقین کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کھڑی ہے کل بھی اور آج بھی اور آنے والے کل کے اندر بھی، کہ تو 4 دروازے بند ہو 5واں اللہ کھولے گا تیرے لیے پتر، یہ یقین، یہ یقین کہ اگر تجھے مناظرہ نہیں کرنا آتا، اگر تجھے مناظرہ نہیں کرنا آتا تو اللہ کیا کہتا ہے، یجعل لکم فرقانا
تو تقوی اختیار کر، یہ یقین میں محفلوں کی محفل مناظروں کی جیت جاؤں گا، اللہ تجھے دلیل دے گا اس ٹائم پر۔ یہ یقین، یہ سارے کا سارا ریوڑ آج میرے ساتھ ہوگا ایک دن، یہ یقین، میری آواز، میری سچائی، میری قربانی، ان کے کلیجوں کے اور گلپھڑوں کے اندر سے میں وہ تحریک نکال لوں گا ایک دن، یہ یقین۔ علامہ صاحب تو ایسے ہی تھے، جہاں جاتے تھے پھر جانا بھی ان کے ساتھ چلتا تھا، پھر آگے سے، ایسا یقین تھا ان کو۔ آج وہ یقین کم ہے، یقین ہے تو صبر نہیں، صبر ہے تو یقین نہیں۔ یہ یقین کہ پہلے بار موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا سانپ تو آپ وہاں سے چل دیے، دوسری بار سانپوں سے مقابلہ ہوا، 70,000 تھے، پیر جمے رہے، مگر اللہ نے کہا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، بندہ ہمارا سولڈ ہے، لیکن انسان تو ہے نا، لہر تھوڑی سی آئی۔ مگر جب سمندر کے آگے کھڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون پیچھے ہے، اور تحریک اپنے من میں صبر یقین سے کامل ہو چکی ہے، تب قوم ڈاما ڈول ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ربی سیہدی، اب اتنا یقین کامل ہو چکا ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا موسیٰ تھرو یور اسٹاف ان دی اوشن رائٹ ناؤ، پھینک اپنا عصا یہاں پر، 12 منہ کھولنا ہمارا کام ہے۔ دنیا پہ ایک سنت قائم کر دے کہ تو نے اونٹ بھی باندھنا ہے ایک دن، کرنا اللہ نہیں ہوتا ہے، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ لیکن جبریہ کا عقیدہ ثابت ہو جائے گا اگر اللہ نے ہاتھ پکڑ کے کروا دیا تو، ان کی بھی دلیل پیٹنی ہے کہ اللہ جبر نہیں کرتا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء، اللہ بھی رکھنا ہے، اللہ نے کام بھی ہو جانا ہے۔ انا ہدیناہ سبیلا، یہ بھی اللہ کر جائے گا، اور کریڈٹ انسان لے جاتا ہے کہ جی میں نے بڑے تیر مارے ہیں۔ یقین رکھ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ضرور آئے گی ایک دن، لیکن اللہ ایسے نہیں دے گا، محنت نہیں کرے گا، اصولوں سے نہیں چلے گا۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید بھی کھڑی ہے اپنی جگہ پر، اور شاید آج ہم ریپلیس اس لیے کر دیے گئے ہیں کہ ہم جو ہے نا دونوں میں سے ایک میں کمپرومائز کر رہے ہیں، یا صبر دم توڑ چکا ہے یا یقین دم توڑ چکا ہے۔ اور یقین ایک جز ہے علم کی کلی میں سے، یقین سے یقین علم، جب اس مال اسلام کا سفر شروع ہوتا، انسان کسی بھی فیلڈ میں جب کام شروع کرتا ہے تو پہلے اسے علم سے تعبیر دی جاتی ہے، مگر آخری سٹیج میں اللہ اسے یقین سے تعبیر دیتا ہے۔ پہلے عمل کہا جاتا ہے، اور عمل کی سب سے آخری تعبیر جو ہے وہ صبر ہے۔ اس لیے یہ دو بڑی کلی جو ہیں، یقین اور صبر، یہ فائنینس منسٹری کے لیے بھی ملے گی آپ کو، انی حفیظ علیم، حفیظ شہوت کے خلاف صبر، اور علیم پھر یقین کی کلی، یقین کا کلیہ۔ وہاں پر اللہ کے نبی، لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے کورسز ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے، MBA اور BBA کے اندر، اس میں ایک سبجیکٹ آتا ہے، ایک موضوع آتا ہے کہ کسی کو ملازمت پہ رکھنا ہو تو کیا اصول ہونے چاہیے، اس میں پوری پوری کتابیں لکھی ہیں انگریزوں نے۔ ہم نے بھی ایک گستاخی کر دی، ہم نے کہا ہمارے پاس بھی ایک کلی ہے، اگر اجازت دیں تو تھوڑی گستاخی ہم بھی کر لیں۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب تہاڈے کول کی ہے گا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اجرت پہ رکھنے کے لیے، سروس پہ رکھنے کے لیے سب سے اچھی 2 کلیے کیا ہیں؟ قوہ اور امانہ۔ اور 700 سال پہلے ابن تیمیہ اس کو سولو کر چکے ہیں رحمہ اللہ، قدس اللہ۔ تو قوت، پھر صبر، حیات کی ڈومین، اور جو امانت ہے، امانت جو ہے وہ صبر ہے، قوت یا تو علم کا ضمن میں نہیں آیا ہوا، لیکن یہ اصول کتنے موجود ہیں۔ سورہ عصر میں سفر کی ابتدا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اختتام ہے استقامت پر، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، تواصوا بالحق یقین، تواصوا بالصبر پھر صبر۔ تو یہ یقین صبر اگر 2 کلیے مضبوط ہو گئے آپ کے، علم کامل ہوا تو یقین بن جائے گا، اور اگر عمل کامل ہوا اور صبر بن جائے گا۔ اور وہ علم جو نیت نہ بن سکا، اور وہ نیت جو قصد نہ بن سکی، اور وہ قصد جو عزم نہ بن سکا،
اور وہ عزم جو ارادہ نہ بن سکا، اور وہ ارادہ جو عمل نہ بن سکا، اور وہ عمل جو نتیجے نہ لا سکا، اور وہ نتیجے جو محاسبے نہ کرا سکا، اور وہ محاسبے جو رجوع نہ کرا سکا، اور وہ رجوع جو انابت نہ کرا سکا، اور وہ انابت جو توبہ نہ کرا سکی، اسی کو تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفار، یہ گدھے ہیں جنہوں نے صرف کتابیں حفظ کر لی۔ تو علم کو یقین تک پہنچانے کے لیے بیٹا صرف کتابی حفظ نہیں کرنا آپ نے، یہ عبارتیں جو بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے اور یاد کر، علم جنگ کے میدان میں نہیں جائے گا، کندن نہیں بن سکتا، کتابی نہیں بننا صرف، علم جنگ کے میدان میں جائے گا، عمل کے میدان میں جائے گا، تب نکھار پیدا ہوگی اس کے اندر، تب اسے پتہ چلے گا کہ قواعد فقہ اور اصول فقہ کا ربط کیا ہے آپس میں، کلی اور جزوی قاعدے کیسے ملتے ہیں، خیر اور شر کا موازنہ فتوے میں کیسے کیا جائے گا، ہائر ایول اور لیسر ایول کے کیا اصول ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر کتنی رخصت کو کہاں تک لے کے جایا جاتا، یہ میدان میں جا کے پتہ چلنا ہے آپ کو۔ اس لیے وہ علم جو یزکیہم سے بیکٹ نہ ہو اور آگے والحکمہ سے بیکٹ نہ ہو، یہی علم تو وبال ہے۔ تو علم کو نکھارنے کے لیے جنگیں ہیں انسان کی، خود کے ساتھ من میں ڈوبنا، تزکیہ نفس، اور معاشرے کے اندر اس کو دیکھتے رہنا، اپلائی کرتے رہنا۔ علم یقین بنتا ہی تب ہے جب وہ اپلائی ہوتا ہے، ورنہ بیٹھے بیٹھے گل سڑ جائے گا۔ تو منزلیں تیرے پاس آ کے دم تب توڑیں گی جب تو علم سے اپنے یقین کی کیفیت تک پہنچا ہوگا، اور منزلیں تمہارے پاس تب آ کے دم توڑیں گی، آخری بات کر رہا ہوں، جب صبر ہوگا اس وقت کو کھینچنے کا، کیونکہ لوگ شروع میں نہیں آتے، لوگ شروع میں نہیں آئیں گے، ادارہ بھی بن رہا ہوگا، پہلی اینٹ پہ کوئی نہیں آ رہا ہوگا، لوگ آتے ہیں جب کامیابی قدم چومنے آ چکی ہوتی، وہ تو الا قلیلہ ہوتے ہیں جو شروع میں ہوتے ہیں، بڑے گنتی کے ملیں گے اچھی بات کرنے والے۔ تو ایک لطیفے کے اوپر ہی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی ایک گاؤں میں مسجد بنانا چاہتا تھا، تو اس نے گاؤں کے لوگوں سے جا کے کہا بھاجن میں ایک مسجد بنانا چاہ رہے ہیں، اے میری سوچ ہے، آندھا مینوں کچھ نہیں ہے۔ ویسے لوگوں نے آگے سے بولا تو اپنی شکل ویکھی ہے، مسجد بنانے والی تیری شکل ہے، ہمارے پنجابی میں بڑا پیارا جملہ ہے، بوتھی ویکھیے تو اپنی، کسی نو قتل کرنا ہو نا گولی دے بجائے جملہ کہہ دو تسی، بوتھی ویکھیے تسی اپنی۔ تو گورے نے نا بڑا چنگا ایک جواب دیتا ہے، التزامی جواب دیتا، if you are pointing one finger at someone there are three fingers pointing at you، یعنی اگر ایک انگلی آپ آگے کسی کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں تو یہ تین تو تیری طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں نا۔ کتنی اچھی سلجھی بھی بات کی۔ ساڈے پنجابیوں نے پھر 3 انگلیاں باہر کٹ کے کہا پھر بوتھی ویکھ تو اپنی جان۔ اے خواباں دے قاتل کدوں نہیں سی، اے خواباں دے قاتل کدوں نہیں سی۔ تو جس دن تو اچھی پازیٹیو بات کرنے جائے گا تجھے یہی ناقد اور حاسد ملیں گے کہنے کے لیے بوتھی۔ اس بیچارے نے مسجد بنانے کی بات کی، لوگوں نے کہا بے ایک ہمارا اور جملہ پنجابی کا بڑا زبردست، لے، یہ لے بھی لا پا دیتا ہے پر بہت بڑی زیادہ۔ انہوں نے کہا لے تو شکل ایک نہ تو کوئی نہ تو آرکیٹیکٹ نہ تو انجینئر ہے گا تو کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، جب خواب دیکھتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں نا، بوتھی دیکھیے تو اپنی۔ بندہ کہے میں آج ویک کے آیا، وہ کہے گا نہیں شیشہ غلط ہوگا پھر ویک جا کے۔ اور بات جو ہے نا لوگوں دے کول گیا، لوگوں نے مدد نہیں کی تھی، لوگوں نے سپورٹ نہیں کیتا۔ پازیٹیو آئیڈیا حرام کرنا ہو 2 منٹ میں سپورٹ مل جاتی ہے، اچھے کاموں میں تو سپورٹ نہیں ملتی۔ اس نے کہا چلو بھائی کوئی نہیں کر رہا، میری نیت تو خالص ہے، میں ہی میدان میں آ جاتا ہوں۔ امام یہ قوم خود بناتی ہے۔ سلام ہے ان تیروں کو جو نہ چلے ہوتے تو آج ہم بھی یہاں نہ ہوتے، سلام ہے ان واروں کو اگر وہ نہ چلے ہوتے تو ہم بھی یہاں نہ ہوتے۔ سلام ہے، کہتے ہیں نا دشمنوں کو سلام پیش کیا کریں کہ یار کہتے ہیں نا مقام کے بعد جا کے نا مومن کے چہرے پہ ایک اسمائل ہونی چاہیے، ایک مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ ہم بہت غصے میں ہیں آج کل، مسلمانوں کو غصے میں نہیں ہونا چاہیے، مسکراہٹ سے قتل کر دے آدمی اپنے دشمن کا۔ ہارنے کا بھی ایک ول ہوتا ہے، ایک کورس ہے میرے ادارے میں، دا آرٹ آف لوزنگ۔ ہارنے کے اصول کیا ہیں اسلام میں؟ ہم جیتنے کے اصول پڑھانے بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو ہارنے کے بھی ہمارے دین نے اصول دیے۔ ہارنے کا بھی ایک ظرف ہوتا ہے، ایک شرف ہوتا ہے، اگلے کی جیت کھٹا کرنے کا ایک علیحدہ طریقہ ہے اس کا۔
مگر ہم میں ہے غصہ، فرسٹریشن، گرمی، تیزی ساڈے منڈیاں دے اندر، 5 منٹ کے انقلاب اور 6 منٹ کی آگے امامت. ایسے نہیں ہوگا. بطول زمان بیٹا، بطول زمان. یہ صرف علم پہ اپلائی نہیں ہوتا امام شافعی کا قول، زندگی ہے ہی لمبے زمانوں کے بعد جیتنے کا نام. بہرحال اس نے ایک اینٹ لگائی، دوسری اینٹ لگائی، انہوں پتہ ہی نہیں بجری کی ہوندا ہے، سیمنٹ کی ہوندا ہے، آندہ ہی کچھ نہیں سی. ٹوٹی پجی دیوار وہ بنانا شروع ہو گیا. آگے سے لوگ یہی کہتے رہے لے تبوتی، کوئی سپورٹ نہیں کرنے آیا. بڑی مشکل سے ایک دیوار کہیں سے مکمل ہونے تک آئی نہ اسے پتہ جی لیبر کیا ہوتی ہے، نہ اسے پتہ مسالہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لٹرم پٹرم آتا ہی کچھ نہیں تھا. ہماری طرح کا نلائق نکما بٹھا دیا آپ نے اتنی بڑی سیٹ پہ، ہمارے جیسے ہی آدمی تھا. پہلی دیوار لیکن مکمل ہوئی نا تو 25% مخالفت تھوڑی کم ہو گئی، 75% تو ابھی بھی تھے نا. انذرتا ہوں ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ تو ہر جگہ ہی ہوں گے. تو 25% والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی 2 روپے کا عشق ہوتا ہے، 2 روپے کی محبتیں ہوتی ہیں اور 2 روپے کی دشمنیاں ہوتی ہیں، وہ 2 روپے پہ ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو تیری بھی زندگی میں ایک پارٹی پہلی دیوار پہ ہی چپ ہو جائے گی. تو نے صرف وہ 25% اپنی سفر کو پورا کرنا ہے، 25% والے خود ہی چپ ہو جائیں گے، کرانا نہیں پڑے گا. اور لڑائی، اور ایک بڑا لیڈر جنگیں نہیں لیتا، وہ سیلف ڈسٹرکٹ کرا دیتا ہے اپنے دشمنوں کو کہ وہ آپ اپنے اندر ہی ختم ہو جائیں. ہم کیوں اپنا اسباب ضائع کریں. لیکن اسے تھوڑی کچھ تمیز آ گئی، کچھ سمجھ آ گئی، کچھ آئی، زیادہ نہیں آئی، مگر وہ تھوڑا کچھ سمجھنا شروع ہو گیا. مٹی کی ہوندی ہے، بجری کی ہوندی ہے، اینٹ کی ہوندی ہے، دیوار کیا ہوتا ہے، زاویہ کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی نہ لیبر، نہ ٹیم مینجمنٹ، نہ اس کو یہ پتا کہ ٹیم کو کیسے لے کے چلتے ہیں، اور لیڈرشپ کے اور بڑے اصول کچھ نہیں آتے. لیکن اس نے بہرحال دوسری دیوار شروع کی، اور ایک 75% عوام ابھی بھی پنڈ دے اندر ہے کہندی پئی سی لے ایک دیوار بنا لی، بڑا کوئی تیر مارے، ہوا چلے گی تو انج. یہ اب ہم تیسری کلاس میں آ چکے ہیں اور ہدایت الناف شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، ہدایت الناف شروع ہو چکی ہے، اور میرے خیال سے علم الصیغہ بھی شروع ہو گئی ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں لے تو بڑا تیر مار لیا اگر تو چھتاولی صاحب دے 2 قاعدے یاد کر لینے ہیں کہ باب افتعال دی فا دے اتے اگر سوات کلمہ آ جائے تو تا دے نال اورا کی بن جاندہ ہے، ادغام ہو جاندہ ہے. بڑا تیر مار لیا 2 کتاباں یاد کر کے ہیں. اب تیسرے سال میں آ گئے اور وہاں دوسری کتاب بن رہی ہے، یہاں تھوڑا سا بزنس شروع ہو گیا، وہاں سیاست میں آ گیا، سب پر اپلائی ہوتا ہے یہ. دوسری دیوار جب شروع کرنا ہو نا تو تھوڑی سپیڈ بھی تیز ہو گئی، تھوڑا مال ضائع کرنا بھی اس کو سنبھال لیا کہ کیسے مال بچانا ہے. اور آہستہ آہستہ کچھ لوگ آ کے نا ہون دیوار دے نال نا تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا شروع ہو گئے، وقت لانا شروع کر دیتا انہوں نے. اور آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے کچھ لوگوں نے کہا مدد ہم تیری کر دیں گے، تھوڑا پیسے پوسے لا کے کر دیں گے تیری مدد. مفت کے اندر جو ہے نا یہ جہاد ہم سے نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جاؤ. جو بھی کچھ تھا دوسری دیوار پہلے کے مقابلے میں تیز ہوئی، مگر مکمل ہوئی. 50% خاموش ہو گئے، 50% پہلے بھی تھے. انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. پھر ایک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء والی پارٹی بھی تھی، مذبذبین بین ذالک یخادعون، ہوا چلی ادھر ہوا چلی ادھر. انہوں نے اپنا اوپینین نہیں دینا، انہوں نے اپنی رائے دینے سے تھوڑا انکار کیا. کی پتہ مولوی کھچ ہی نہ دے 4 دیوارہ ہیں، کی پتہ. تو وہ چپ ہو جاتے ہیں. ایسے مفاد پرست تیری بھی زندگی میں ایسے ہی ہوں گے، خاندانوں میں ہر جگہ. پیپلز مینجمنٹ کا کورس ہونا چاہیے. سورہ بقرہ کی پہلی 3 جو شکیں بیان کی گئی ہیں ان کی منافقین اس کی، تو تیسری دیوار مکمل کی، لوگ آ گئے، تیزی ہو گئی اور جلدی ہو گیا، اور 25% مخالفت رہ گئی. 4 دیواریں وہ بیچارہ مکمل کر گیا، نیت خالص تھی اس کی. 4 دیواریں مکمل کر گئی. 90% گاؤں جو تھا وہ خاموش ہو گیا، بیست ہو گیا، اور اندر سے اس کے حامی بھی ہو گئے. مگر ایک پارٹی نے پھر بھی کہا 4 دیوارہ بنا لیا. چھت تیرے پیو نے بنانی. وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ. اگر ہم پہاڑ چلائیں، قرآن پڑھا جائے، پہاڑ چل پڑیں، زمین پھٹ جائے، مردے نکل کے کلام کر لیں، انہوں نے پھر بھی گل نہیں ماننی. ایسی ایک پارٹی اینڈ تک ہوگی جس نے نہیں ماننا آپ کو. تو ایک گاؤں کا دانشور آیا، اور اسی پہ بات اختتام کرتے ہیں. آپ سب کا بہت وقت لے لیا. لوگ اس نے ایک بڑا ہی ذہین فہیم فقیہ گہرا آدمی آیا، اور اس بزرگ نے آ کے کہا یار ان لوگوں نے تجھے اتنی گالیاں دیں، اتنا ذلیل کیا، اتنی تذلیل کی تیری، اتنی تحقیر کی تیری، وہ تجھے آتا بھی کچھ نہیں تھا،
تو اکیلا اس سفر پہ چلا، یہ کیسے تو نے 4 دیواریں مکمل کر لی؟ کس طرح تو کیتا ہے سب کو؟ جاننا چاہیں گے اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں بولنا ہے، مجھے سنائی نہیں دینا ہے کہ کہندے پیسے تو زندگی کی سب سے بڑی ریسپی کیا ہے؟ منفیت کو سننا بند کر، کامیابیاں تیری قدم چومیں گی انشاءاللہ۔ کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ ساری میری تھی، جو حق بیان کیا وہ کل بھی اللہ کا تھا، اللہ کا ہی رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔